امریکہ کا چائنا کے اوپر ایک نیا وار، اور جس کے مقابلے میں چائنا نے بھی اپنا ایک پتہ جو ہے وہ کھیل دیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو اکانومی کی سب سے بڑی جنگ اس وقت چل رہی ہے، اور بالکل اصلیت ہر ملک کی ایسے لگ رہا ہے کہ سامنے آ رہی ہے جو کسی ٹائم پہ ڈھکی چھپی تھی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے رات کو جو اناؤنس کیا ہے کہ ہم چائنا کے اوپر ایک ایڈیشنل جو ٹیرف ہے وہ عائد کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 104% تک ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات چائنا کو جب پتہ چلی تو چائنا نے بھی اس کے مقابلے میں یہ بات کیا کہ ہم بھی مزید اس کے اوپر اس کا جواب دیں گے، اور سخت طریقے سے جواب دیں گے۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ دونوں چیزیں، دونوں ملک اگر اس طرح نہیں سنبھلے اور دونوں چودھری لڑتے رہے آپس میں، تو ہوگا یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دو ریزنز بن سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ایک، دنیا جو ورلڈ وار 3 نیوکلیئر ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتی ہے، جو کہ بڑے کلیئر کٹ چانسز آپ کے میڈیا کے اوپر لوگ بتاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو نیگوسیشن کے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اگر پہلا کام ہو بھی جائے پھر بھی حل دوسرے والا ہی ہے کہ آپ کو آپس میں مسالت سے ہی سارا کام کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہوگی کہ دنیا کو اس وقت رول پلے کرنا چاہیے، ان دونوں ممالک کے اندر کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ لیکن پرابلم جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصلیت کب پتہ چلتی ہے۔ اگر کوئی اتھارٹی والا بندہ ہے، کوئی امیر آدمی ہے، اس کی اصلیت تب پتہ چلتی ہے جب اس کی اتھارٹی اس کے پاس نہیں رہتی، اس سے جاتی نظر آتی ہے تو وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے۔ جس طرح امریکہ تقریباً پچھلے 80-90 سالوں سے وہ رول کر رہا تھا دنیا کے اوپر، جیسا چاہتا تھا ویسا کرتا تھا، لیکن اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا چودھری جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، وہ سامنے آیا ہے، اور اس کو لگا ہے کہ اب یہ اس کی جو اکانومی اور اس کی اثر و رسوخ کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، تو اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیا ہے۔ وار کے اوپر بھی اسرائیل کے ساتھ اس نے بالکل جو اس کی ڈھکی چھپی باتیں ہوا کرتی تھی وہ بھی میڈیا پہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے اور جو غزہ کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے، اس کو بلڈ کرنے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے، جو کہ پوری دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ وہ سامنے آ چکا ہے۔ اور دوسرے اینڈ پہ دوسرے بندے کی اصلیت تبھی پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ غریب ہے اگر یا کوئی ماڑا ہے، جب اس کو کوئی اتھارٹی ملنے ہوتی ہے پھر اس کی اصلیت بھی اس وقت نظر آتی ہے۔ جس طرح چائنا ہے، چائنا نے ایک ٹائم بالکل برے حالاتوں میں گزارا، آہستہ 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 وہ پوری دنیا پہ چھا گیا، اور اس وقت اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو سٹانس ہے وہ جب بھی لے گا تو اس کے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، اور وہ اپنی بات منوائے گا۔ بات تو وہی ہے جو جسے اللہ جو ہے اس کو اتھارٹی دے۔ اور ان دونوں ممالک میں اب ایسا لگ رہا ہے، بڑے بڑے انالسٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کو کولیپس کرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور چائنا کی اکانومی کو پوری دنیا پہ چھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بالکل باتیں ٹھیک ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس میں سٹاکس کا گرنا، آپ کے کرپٹو کا گرنا، اس کے ساتھ ساتھ کموڈیٹیز کا گرنا، اور اس کے اندر اتنی زیادہ فلکچویشن کا آنا، یہ جو ہے یہ آپ کا بالکل ایک وہ بنا ہوا ہے، آپ کی روٹین بن چکی ہے۔ لیکن 10 اپریل کیونکہ کل ہے، آج 9 اپریل چل رہی ہے، اور کل میجر نیوز ہیں جس کے اوپر مارکیٹ بہت بڑا ریئیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کے بارے میں پریڈکشنز جو ہیں یہ بڑے بڑے کارٹون نیٹ ورکس کی جی سمسن وغیرہ کے اس کے اندر بھی آلریڈی یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے ایکسپرٹس بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے ایسے کہ جو آپس کی جب تک وار یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی تب تک دنیا کے انویسٹرز جو ہیں وہ ہکا بکا رہ چکے ہوئے ہیں، اور ان کو نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کابینہ ہے وہ ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے ہو، لیکن وہ اپنے مفاد والے لوگوں کو فائدہ دے گی، اور اسی طرح چائنا اپنے مفاد والے لوگوں کو فائدہ دے گی۔ تو آنے والے وقت میں جتنے بھی یہ ایسٹس ہیں یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ مزید بڑا ڈراپ جو ہے، کریکشن کل 10 اپریل ہے، ان دنوں میں یہ لے سکتی ہے۔